ٹھیک ہے اپنا کوڈ کو دھیان رکھیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی المصطفی الکریم لا ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. ابھی جو میں نے چند منٹ پہلے آپ کے سامنے آیت کریمہ سنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین. بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. روشن کتاب سے مراد قرآن المجید ہے اور نور سے مراد سرور کائنات ہمارے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آئیے ہم آپ کو بتاتا چلوں نور کسے کہتے ہیں. نور ایسی چیز کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کر دے. مثال کے طور پر بلب اندھیرا کمرہ ہے اس کو لگا دیا جائے تو پہلے سے خود روشن ہے کمرہ روشن ہوگا. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ جلائے کپڑا تل رہی تھی اتنے میں ہوا چلتی ہے چراغ بجھ جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ سے سوئی زمین پر گر جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی زمین پر تلاش کر رہی ہیں. اتنے میں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عائشہ تم کیا کر رہی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے آقا اے میرے شوہر تاج میں ہم نے چراغ لائے کپڑا کل رہی تھی اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا چراغ بجھ گیا میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی ہے مل نہیں رہی ہے. اتنے میں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ہوا. اتنے میں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے گئے پورا اندھیرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. پیارے مسلمانوں بھائیوں آج ہم لوگ مسکرائیں گے اندھیرے میں تو اجالے میں مسکرائیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا. ایسے مسلمان ہیں. پیارے بچوں آپ نور توجہ نور کسے کہتے ہیں. نور ایسی چیز کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کر دے. مثال کے طور پر بلب لائٹ جو خود روشن ہے دوسروں کو بھی روشن کر دیتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبلغنا على رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بار جو درود کا کلام پیش کریں اللهم صل على سيدنا حبيبنا طيبنا مولانا محمد عليه وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پرانے زمانے کی بات ہے. بنی اسرائیل قوم میں 3 آدمی تھے. ایک کوڑی دوسرا اندھا تیسرا گنجا. یہ تینوں بہت غریب اور لاچار تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا جائے تم ان تینوں کا امتحان لو. جبرائیل علیہ السلام پہلے کوڑی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہیں کون سی چیز پسند ہے. کوڑی کہتا ہے میرے جسم سے اگر کوڑ پن نکل جائے تو بڑا اچھا ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا نورانی ہاتھ اس کے بدن سے پھیرتے ہیں اس کے بدن سے کوڑ پن نکل جاتا ہے اور اس کی دیہ چمکیلی ہو جاتی ہے اس کی کان نرم ہو جاتی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام اندھے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہیں کون سی چیز پسند ہے. تو
پھر جبرائیل علیہ السلام اندھے سے پوچھتے ہیں تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ تو اندھا بولتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھیں عطا کر دے تو میں لوگوں کو دیکھ سکوں دنیا کے دین تعلیم کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور ان کی آنکھ واپس آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لیکچر سی ادھر آ جاؤ اٹھا دیجیے وہاں سے دیکھ کرو لڑکوں کے حساب سے ہاں بولیے۔ ہلو حاضران محترم شامل کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ ونور کتاب مبین۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ سب سے پہلے گنبد خطرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پڑھے باواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے طرف ہجرت کے لیے نکلے۔ جب غار شہر کے پاس پہنچے اور اندر جانے کا ارادہ کیا، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے بعد آئے، اگر اندر کوئی تکلیف ہو تو تکلیف پہلے مجھے دے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوا اور اس کو صاف کیا۔ وہاں کچھ سوراخ دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں میں بھر دیا، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑے بھی ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا اب کیا کریں، بل آخر انہوں نے اپنا پیر رکھ کر اس سوراخ کو بھی بند کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ وہاں ایک سانپ جو سوراخ میں تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو ڈس لیتا ہے، مگر آپ نے ذرا بھی حرکت نہ کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے اور کوئی تکلیف ہو۔ جب درد بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ رونے لگے اور آپ کے آنسو کا ایک قطرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر جاتا ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ کو ایک سانپ نے ڈھس لیا ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ذراب دہن اس جگہ پر لگا دیتے ہیں، تمام درد کا فور ہو گیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا ایک عورت ہے جو خوب نماز پڑھتی ہے
اور روزہ بھی رکھتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں ڈالی جائے گی۔ پیارے بچے ہم کو اس سے ایک سبق ملتے ہیں کہ ہم نماز لیکچر ڈی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جھوم جھوم کر لبوں کا چوم چوم کر دوسرے سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے، کہتی ہے بیٹا ذرا پانی پلاؤ۔ جب بیٹا پانی لے کر آیا تو ماں سو چکی تھی اور بیٹے نے اپنی پیاری امی جان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اپنی امی جان کے اٹھنے کی انتظار میں وہ پوری رات وہیں کھڑا رہا۔ جب اس کی ماں اٹھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، اس کے اس حالت کو دیکھ کر اپنے سچے دل سے دعا مانگنے لگی اس کے لیے۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ لڑکا بہت بڑا مولوی بن گیا اور دنیا اس کو یا یبن شرف کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ السلام علیکم۔ چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ لیکچر ای محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام عباد اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت خدا پہ آرام فرمانے والے آقا، دونوں جہان کے داتا، مالک و مختار، حبیب کردگار، کالی کالی زلفوں والے، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش ہے۔ بے باور بلند درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گل کو پھول سما کو پروانہ چاہیے، گل کو پھول سما کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ گل کو پھول سما کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور جو کرتا ہے میرے آقا کی برائی، جو کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد خان بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا وہ سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، پھر سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہان کا رسول بنا کر بھیجا۔ ہمارے سرکار کے بعد نہ تو کوئی رسول، نہ تو کوئی نبی پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، دوسرے انبیاء اکرام صرف اپنی قوموں کی طرف پیغمبر ہو کر آتے رہے، مگر ہمارے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عربی قوم میں پیدا ہوئے
ہوئے بلکہ اگرچہ عربی قوم میں پیدا ہوئے مگر آپ صرف عربیوں کے نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں کے رسول ہیں. آپ کی نبوت کا دائرہ اس سے بھی وسیع ہے. خود سرکار فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں ہر ایک کے لیے رسول ہو کر آیا ہوں. محترم حضرات واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. Short letter E. तैयार हुआ गैप के बाद होगा ना गैप दोबारा से लफ्ज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दुल अला फलाका वला रादीना वस्सलातु वस्सलाम अला मन काना नबिय्यन व आदमा बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़े बरेलवी अलैहिर्रहमा अक़ीदत की जुबान से इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा. अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा. रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं. रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं. हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो. हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो. काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो. काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो. हज़रात गिरामी आइए अकीदत मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाजे बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम. सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. कुछ हो या ना हो इतना जरूर होता है दुरूद पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है. कुछ हो या ना हो इतना जरूर होता है दुरूद पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है. कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा.
कोई तो निकलो अच्छे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक 15 मिनट से अल्हम्दुलिल्लाह हम्दुलिल मन्नान व सलातु व सलामु अला हबीबिर रहमान अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तालिबुल इल्मी फरीदतु अला कुल्ली मुस्लिम, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने भी जिस आयत मुबारका की तिलावत की है, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, तालिबुल इल्मी फरीदतु अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब चाहे वो मर्द हो या औरत, इल्म का हुक्म सब पर फर्ज है। कुरान और हदीस में इल्म को फलाह और कामयाबी का जरिया करार दिया गया है। अहले इल्म की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। इल्म इंसान को पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाता है, यादना को आला बनाता है, गैर तहजीब याफ्ता अक़वाम को तहजीब की दौलत से माला माल करता है। बस यही वजह है कि हमारे मुआशरे में अहले इल्म अफराद को कद्र की निगाहों से देखा जाता है। यही वजह है कि हमारे माशरे में अहले इल्म अफराद को कद्र की निगाहों से देखा जाता है। इल्म की अहमियत के हवाले से कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर जिक्र आया है। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से खाने काबा की तामीर मुकम्मल की और जब वहाँ चंद लोग आबाद हो गए तो आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ रब, इन्हीं में से तू रसूल भेज जिनके पास तेरी आयतें पढ़े, इन्हें किताब व हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे। यकीनन तो गलबे वाला और हिकमत वाला है। इस्लाम की सबसे पहली तालीम और कुरान मजीद की सबसे पहली आयत जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाए वो इल्म से मुतअल्लिक़ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पर अपने रब के नाम से जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तू पढ़ता रहा, तेरा रब बड़ा करम वाला है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। इस्लाम की इल्म की जरूरत व अहमियत के बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान काफी है कि जिस जात के अंदर तमाम खूबियाँ अफ़ज़ा कर दे, उस जात ने खुद को मुअल्लिम के तौर पर पेश किया और फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। उतलबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे मुल्क चीन जाना पड़े। वो माले में